مبارکباد پیش کریں. ابھی چلیں بیان کے بعد دعا کی بات. چونکہ موقع میرا ہے تو میں کر دیتا ہوں. مبارکباد پیش کرنا کیسے؟ مصافحہ کرو. حافظ صاحب قرآن مبارک ہوا، یہ جملہ بولو. دعا دو، دعا لو. یہ طریقہ ہے مبارکباد پیش کرنے کا. شادی ہوتی نہیں ہوتی بس میں کلیان میں نوشہ اسٹیج پہ اگر ہوتا ہے تو اسے مبارکباد پیش کرتے نہیں کرتے؟ نوشہ دلہن مبارک ہو. 1 مہینے کے بعد وہ نوشو اسے ڈھولنے کو پھرتا. یہ زندگی کوئی ہے مبارکباد پیش کرے آپ کو. میرے حال دیتے نہیں دیتے. ارے آج دنیا میں غلط کام کرتے ہیں تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں. گناہ کا کام کرتے ہیں تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں. چلو ایک سیڑھی نیچے اتر کر کہتا ہوں، اچھا کام بھی نہیں کرتا، گناہ کا کام بھی نہیں کرتا، دنیا کا کوئی ریکارڈ قائم کرتا ہے، پورا واٹس ایپ جام ہو جاتا ہے. فیس بک جام ہو جاتا ہے. اخبارات میں آ جاتی ہیں تصویریں. انعامات کی بارش ہوتی ہے. کوئی کرکٹ میں سنچری مار دیا. کرکٹ مانو آپ؟ نہیں مانو. ہم نہ تو مانو. ہمیں مدرسے کے بچوں کو بہت اچھا کرکٹ کھیلنا آتا ہے، حتیٰ کہ میں خود کھیلا ہوں. اور الحمدللہ جب ہمیں کھیلتے تھے پڑھنے کے دور میں، ہمارے ساتھ گراؤنڈ میں دوسرے اسکولوں کے کالجوں کے بچے ہرگز نہیں کھیلتے. ہمیں آپس میں کھیل لینا پڑتا تھا 5-5 6-6 اوور. کئی کو پوچھے نہیں نا، ارے جاؤ مولوی صاحب، تم لوگوں سے کھیل کر کون بھی جیت نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ تم لگا پڑھ کو مارتے سو. بسم اللہ 4 بالنگ ڈالتے وقت اعوذ باللہ بول رہے ہو. سامنے والے کی سوچ جیسے تم کھیلتے ہو ویسے یہی بچے کھیلتے ہیں. فرق یہ ہے کہ تمہارا کھانا الگ ہے، مدرسے کی دال الگ ہے. طاقت وہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو، اصل طاقت تو اللہ کا کلام قرآن ہے. اصل پاور قرآن ہے. قرآن سے جو جڑتا ہے اس کی طاقت آسمان سے اترتی ہے. آج ساری دنیا اس طاقت کو مانتی ہے. اگر ڈاؤٹ میں پڑا ہے تو مسلمان پڑا ہے. مدرسوں سے کیوں ڈرتی ہے دنیا؟ یوگی تو سوتا نہیں. میں بھی اوپن بات کرنے والا، غلط بات تو نہیں کرتا، صحیح بات کرتا ہوں.
مدرسے بول کر بولے تو اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیوں؟ اسے وہ جانتا ہے، اس کی ایک سوچ کی میں ساتھ دیتا ہوں. ورنہ تمہیں میں نے بی جے پی سمجھو لوگوں، بات ذرا پوری سنو. اس کی ایک سوچ کا میں ساتھ دیتا ہوں. اسے اچھا معلوم ہے کہ اس ملک میں انقلاب آیا کانوینٹوں سے نہیں، اسکولوں سے نہیں، کالجوں سے نہیں، یونیورسٹیوں سے نہیں. اسے اس بات کا پکا یقین ہے اس ملک میں اگر انقلاب آیا انہی مدرسوں سے انقلاب آیا. انگریز جیسے پاورفل حکومت کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے والے کالج والے نہیں. مبارکبادی سے یہاں آیا ہوں میں. بسوا کلیان کے مسلمانوں، جلسوں کو ایک ڈرامہ نہ سمجھو. یہ تمام منظر تمہارے ہدایت کے لیے ہے، یہ تمام انتظام تمہارے انقلاب کے لیے ہے. آنے والے علماء کرام کا بیان تمہاری ہدایت کے لیے ہے. سنتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، بدلنے کی دعا کرو اور کوشش کرو. مبارکباد سے میں یہاں آیا ہوں، میں سنچری سے یہاں میں آیا ہوں. میں اپنا عنوان اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، پورے درد کے ساتھ خدا کی قسم بیان کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ الفاظ کو بیکار نہ کر، اللہ جملوں کو بیکار نہ کر، درد کو بیکار نہ کر، بنگلور سے یہاں تک آنے کے سفر کو بیکار نہ کر. نہ میرا تم کو کھانا ہے، نہ تمہارا من کھانا ہے. بس میرے سے تمہارے لیے کوئی اچھا مل جائے، تمہارے سے میرے لیے کچھ اچھا ہو جائے. یہ اسلام ہے. پیارے آقا نے فرمایا اچھی بات کرنے والا بھی جنتی ہے اور اس کی بات کو سن کر عمل کرنے والا بھی جنتی ہے. اچھی بات کرنے والا بھی جنتی ہے، اچھی بات کو سن کر عمل کرنے والا جنتی ہے. کروڑوں رحمتیں نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا نے فرمایا اچھی بات کرتا ہے اسے ایک ثواب ملتا ہے، اچھی بات کو سن کر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کرنے کے بعد عمل کرنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے، اچھی بات کرنے والے کو یکشتا اور ایک ثواب ملتا ہے. پوچھ کر دیکھو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں اچھی باتیں کرتے رہو، پیاری باتیں کرتے رہو، سامنے والے کی اصلاح کی باتیں کرتے رہو. یہ جملے بیکار نہیں، تمہارے جملوں کا تم کو بدلہ ملے گا. جملوں کا اثر سامنے والے پر پڑتا ہے تو تم کو ڈبل بدلہ ملے گا. سبحان اللہ. اسی درد کو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ دشمنوں کو معلوم ہے انقلاب کہیں اور سے نہیں آیا. انقلاب کا ذریعہ اسکولز نہیں بنے، انقلاب کا ذریعہ گورنمنٹس نہیں بنے، اس انقلاب کا ذریعہ کالجز نہیں بنے، انقلاب کا ذریعہ یونیورسٹیز نہیں بنے. آج دشمن کو اقرار ہے اس ملک کا مسلمان جاہل بنا بیٹھا ہے، لا علم بنا بیٹھا ہے، مدرسوں کو بیکار سمجھتا ہے، چندے وصول کرنے کے اڈے اور مراکز سمجھتا ہے، محترم صاحب کی فیکٹری سمجھتا ہے، محترم صاحب کا دکان سمجھتا ہے، بچوں کو پالنے کے اڈے سمجھتا ہے. وہ تمہارا مقدر ہے، وہ تمہاری سوچ ہے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرے بھائیوں سنو، میرے بزرگوں سنو، نوجوانوں سنو، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں سنو. مدرسے محترم کی دکان نہیں ہے، اسلام کی حفاظت کرنے کے خزانے ہیں. مدرسے استادوں کے دکان نہیں ہے. اللہ نے مدرسوں کو قرآن کی حفاظت کے مراکز بنائے ہیں. اللہ نے مدرسوں کو اسلام کی حفاظت کے مراکز بنائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج کے دن تک اٹھا کر دیکھو، ساری دنیا میں اگر انقلاب آیا تو صرف دو سے آیا، ایک مدرسوں سے آیا، دوسرا مدرسے والوں سے آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دو ہی چیزوں سے آیا انقلاب. ایک مدرسوں سے آیا، ایک مدرسے والوں سے آیا. مدرسوں کی طاقت کو دشمن مانتا اور جانتا ہے، مدرسوں کے انقلاب کو دشمن مانتا اور جانتا ہے. مدرسوں سے پہلے بھی دشمن ڈرتا تھا
کی قسم، اور وہ جو کہتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ مدرسوں میں دہشت گردی نہیں، مدرسوں میں افراتفری نہیں، مدرسوں میں جنگ و جہاد نہیں، مدرسوں میں نفرت نہیں ہے، مدرسوں میں لڑائی و جھگڑا نہیں ہے، مدرسوں میں امن ہے، مدرسوں میں پیار ہے، مدرسوں میں محبت ہے، مدرسوں میں اخلاق ہے، مدرسوں میں حیا ہے، مدرسوں میں شرم ہے، مدرسوں میں ادب ہے، مدرسوں میں اپنے مذہب کے ماننے والوں کو مذہب میں چلنے کا سبق پڑھایا جاتا ہے، ایک اللہ کی محبت کے معرفت کے پیالے پلائے جاتے ہیں۔ قرآن جس پر نازل ہوا اس ذات اقدس کی محبت اور عشق کے پیالے پلائے جاتے ہیں۔ یہ ہم نہیں، دشمن بھی مانتا ہے، اور دشمن کو اس بات کا بھی پتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ الزام لگاتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے۔ میں تو کھلے عام کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، زندگی سلامت رہے یہ شہادت کا جام پی لوں کہتا رہوں گا۔ آج تک مدرسوں کا جرم نہ کوئی ثابت کیا ہے، اور آئندہ خدا کی قسم کبھی قیامت تک ثابت کرے گا۔ مدرسوں میں ماچس کے ڈبے برابر نہیں نکلتے، یہ گھوگوا بمہ تلاش کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماچس، چاقو، چاقو معلوم؟ چاقو بھائی جلدی کبھی جانا نہیں ہے، سوامی میں نے ہاتھ چھوڑنا ہے، سو رات باقی بات باقی۔ کھانا کھا لیے؟ کھانا کھا منجے کیا، میں تو کھا لیا۔ جب تمہیں تمہارا دیکھتے پہلے تو ہمیں ہمارا نہیں دیکھتے۔ چھوٹا مذاق کر لیا۔ ہم آپ کو کبھی تڑپائے نہیں، آئندہ تڑپائیں گے بھی نہیں، آپ کو ترساتے نہیں، ترسائیں گے بھی نہیں۔ ہمیں حکم کیا ہے معلوم؟ ہمیں حکم کیا ہے معلوم؟ ہمیں حکم کیا ہے معلوم؟ نماز پڑھانے والے ہم، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے تم۔ بات پکی؟ نماز پڑھانے والے ہم، نماز پڑھنے والے تم۔ آقا نے فرمایا کروڑوں رحمت نازل ہیں۔ کیا سبق دیے نبی، کیا سبق آقا نے عطا فرمایا؟ اماموں کو کہا تم امام ہو، صاحب قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، تم نہ سورہ اخلاص بھی یاد ہے، تم نہ سورہ کوثر بھی یاد ہے، تم کو سورۃ العصر بھی یاد ہے، تو تم کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ یقیناً تم اس عمر سے قرآن میں گھسے ہو جو عمر تمہاری قرآن میں گھسنے کی نہیں۔ تم کو قرآن تلاوت لگی، بلکہ تمہارے لیے قرآن عادت ہے۔ عادت الگ، تلاوت الگ۔ تلاوت ہوتی نہیں ہوتی، تلاوت الگ، عادت الگ۔ عادت کسے بولتے؟ جس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ عادت کسے بولتے؟ جس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اچھی عادت کا بھی یہی حال ہے، بری عادت کا بھی یہی حال ہے۔ بعض لوگوں کو دم مارنے کی عادت ہے۔ مسئلہ کلیان میں ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے کہ تو بولو، بنگلور کے پورے رشتے ہی ہاتھ لگا دو۔ 11 سال کا پٹا مارا ہے، 10 سال کے بچہ ماری، سگریٹ اور بیڑی پینا ہمارے ہضم سے باہر ہے، لیکن یہ دور تو اس عمر میں شراب سے جوڑ کر رکھا ہے۔ گاؤں کے ہو، محلے کے ہو، مسجدوں کے ہو، گلیوں کے ہو، ذمہ داروں، تبصرہ کرنے سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا،
حرکت اور محنت کرنے سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بنگلور کے اندر ایک محلے کو میں گیا، یہ حالات میرے سامنے آئے، میں تقریر میں بہت کم کہا، تقریر کے بعد ذمہ داروں کو بٹھا کر اتنا ڈرایا قرآن اور حدیث کے حوالے سے، کئی ذمہ داروں نے استعفیٰ تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے کہا میرا یہ ڈرانا تمہارے سے استعفیٰ مانگنا نہیں ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو، اس کام کے تم ہی لائق ہو، اللہ تعالیٰ تم سے یہ کام لے رہا ہے تمہاری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے، لیکن میں ڈرا رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ آپ حرکت میں آئے، محنت میں آئے، کام میں آئے۔ انہوں نے باادب ہو کر پوچھا مولانا کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں کرنا، حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنا، بس اتنا ہی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا، دو ذمہ داران، شب گزاری کا فیصلہ کر لو، محلوں کے دور کرو، گلی گلی پھرتے رہو، حکومت تم کو ساتھ دیتی ہے، حکومت کا تعاون ہوتا ہے مسجدوں کے ذمہ داروں کے ساتھ، محلوں کے ذمہ داروں کے ساتھ، آپ گشت کرو۔ انہوں نے قبول کیا، ایک نظام بنایا۔ آؤ میں بنگلور کے اندر بتاؤں، اس محلے کے ذمہ داران 4-5 مہینے کے بعد پھر مجھ سے ملاقات کر کے ایک وقت لیا۔ وہ وقت لیتے ہوئے کہا کہ حضرت اب الحمدللہ ہمارا محلہ 90% اس مسئلے میں سدھر چکا ہے۔ عمل کرے تو ہوتا ہے، غرض یہ الگ عنوان ہے، مجھے اس عنوان پر بات کرنا ہے۔ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ کھانے اور تمہارے درد پر، مدرسے پر بات کرتے کرتے آ گیا میں کہ عادت تمہارے لیے قرآن تلاوت ہے، ان علماء اور حافظین کے لیے قرآن تلاوت نہیں، قرآن عادت ہے۔ تب بھی مدرسوں میں رات گزار کر دیکھو، رات کے 2 بجے بھی سوتے سوتے لگا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ دن کا عمل رات کے نیند میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت قاسم العلم والخیرات قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے صاف صاف لکھا ہے، دن میں تمہارا جو شوق ہوگا، تمہاری جو عادت ہوگی، تمہارا جو وقت گزرتا ہے، رات کو سوتے ہو، وہ عادت، وہ شوق، وہ وقت کا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اظہار ہوتا ہے۔ اس کے واسطے کہتوں سو میں کان پہ بھی غلط سیٹنگ رہی تو کنٹرول میں رہو۔ بازو سو رہی ہے رضوانہ، دن میں فون میں بات کریا انہیں شبانہ کو، خواب میں بات کرے جیسا دیکھتا، نیند میں بولتا شبانہ 5 بجے ملو جی، 4 بجے بازو سونے والی کام پہنچانا کی پہنچانا۔ طبیعت ہنسنے کی بات نہیں، انداز ہے میرا ہنستے ہنساتے حقیقتوں کو بیان کرنا۔ ہنسنا ہنسانا مقصد نہیں، کامیڈی ہے نہیں، طبیعت ہے۔ اور طبیعتوں کو جتنا اسلام، جتنا قرآن، جتنا علماء جانتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا تو ڈاکٹر بھی نہیں جانتے، ڈاکٹر بھی نہیں جانتا۔ آپ پوچھیں گے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے، میں بڑی محبت کرتا ہوں، ان کا علم جس کا احترام خود اسلام کرتا ہے، لیکن آپ ڈاکٹر جو کہتے ہیں وہی بات کو
سووں سال پہلے اسلام نے پیش کر دیا کہ ڈاکٹر کہتا ہے اگر کوئی مریض شوگر کا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر شوگر ٹیسٹ کرتے ہی پوچھتا ہے تمہاری ممی ڈیڈی کو شوگر تھی؟ جی، تو پھر تم نہ بھی آنا، ضروری بات ہے۔ بی پی تمہارے ممی ڈیڈی کو بی پی تھی؟ ہاں، تم نہ بھی آنا۔ اگر نہیں ہے تو انہیں ذرا غور کرتا ہے کہ شوگر آنے کا ریزن کیا ہے۔ اگر ماں باپ کو ہے تو پھر انہیں زیادہ غور و فکر نہیں کرتا، کیونکہ کچھ بیماریاں وراثت میں آتی ہیں۔ یہی تو اسلام کہتا ہے ماں باپ کی بیماری بچوں کو وراثت میں آ سکتی ہے، تو پھر ماں باپ کے اخلاق بچوں کو وراثت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ماں باپ کے اخلاق بچوں کو وراثت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ماں باپ کا تقوی بچوں کو وراثت میں کیوں نہیں آ سکتا؟ ماں باپ کا خدا کا خوف بچوں کے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ ماں باپ کی حضور سے محبت بچوں کے اندر کیوں نہیں آ سکتی؟ کھل جائے گا میرا عنوان ہر جملے پر دو چار واقعات بیان کرنے کی۔ الحمدللہ میرے رب نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، لیکن کیا کروں، وقت کا تقاضا ہے۔ اچھے بنو بچے اچھے بنیں گے، خراب بنو گے تو بچے خراب بنیں گے۔ اچھے بننا یا خراب بننا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم کو تمہارے بچوں سے محبت ہے تم اچھے بن جاؤ، اگر تم کو تمہارے بچوں سے محبت نہیں تم جو چاہے بنو، نتیجے اپنے نگاہوں سے دیکھو۔ کوئی خراب اپنے بچے کی خرابی پر تبصرہ نہ کرے، کوئی بے حیا اپنی بچی کی بے حیائی پر افسوس نہ کرے۔